السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، آپ سناؤ۔ جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، کل ہم نے جنایت کے بارے میں پڑھا تھا۔ جنایت کی دو قسمیں تھیں، ایک جنایت جو حدود حرم کی ہیں، دوسری وہ جنایت جو احرام کی ہیں۔ حدود حرم کی جنایت یہ ہے کہ آدمی وہاں پر شکار نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کا، اور دوسری وہاں کے جو درخت ہے یا گھاس وغیرہ ہے ان کو کاٹ نہیں سکتا۔ احرام کی جنایت پھر ہم نے پڑھی تھی۔ احرام کی جنایت 6 قسم کی ہے۔ پہلی وہ تھی جس کی وجہ سے حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو حج فاسد ہوتا ہے اگر کسی نے وقوف عرفہ سے پہلے جمع کر لیا، تو اس کی وجہ سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ تو جس کا حج فاسد ہو گیا اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ اگلے سال حج کی قضا کرے گا، اور دوسرا وہ بکری کی قربانی اس پر لازم ہوتی ہے۔ دوسری جنایت کی قسم تھی جس کی وجہ سے بڑا جانور قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے، اونٹ ہو گیا یا گائے ہوگی، وقوف عرفہ کے بعد جمع کر لیا حلق کروانے سے پہلے، تو بڑے جانور کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ طواف زیارت جنابت کی حالت میں کر لیا تو اس کی وجہ سے بھی بڑے جانور کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی وہ جنایت جن کے کرنے سے بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے، تو اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ مثلا کسی نے جماع کے جو دواعی ہیں یا جماع کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر لیا، بیوی کا بوسہ لے لیا، شہوت کے ساتھ چھو لیا، تو اس کی وجہ سے بکری کی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو بغیر کسی عذر کے اس کی وجہ سے بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ سر کے بال، داڑھی کے بال کاٹ لیے تو اس کی وجہ سے بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی پورے عضو کے اوپر خوشبو لگا لی تو اس کی وجہ سے بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیا یا ایک پاؤں کے ناخن کاٹ لیے تو اس کی وجہ سے بھی بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ طواف صدر کسی نے چھوڑ دیا جسے الوداعی طواف کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 279 کے بالکل آخر میں ہے الرابع، چوتھی قسم، احرام کی جنایت کی چوتھی قسم۔ الجنایت التی تجب بارتکابها صدقۃ، یہ وہ جنایت ہے جس کے ارتکاب سے صدقہ لازم ہوتا ہے۔ قدرها، اور صدقے کی مقدار کیا ہوگی؟ نصف صاع من القمح، آدھا سا گندم کا، او قیمت ہو، یا آدھے سا گندم کی قیمت۔ آدھا سا یہ تقریباً پونے دو کلو کے قریب قریب بنتی ہے، تو پونے 2 کلو گندم یا گندم کی قیمت جو ہے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ أُمُورٌ عَدِيدَةٌ كَذَلِكَ، یہ بھی بہت سارے امور ہیں جن کی وجہ سے صدقہ فطر کی مقدار لازم ہو جاتی ہے۔ آگے جو ہے 7 8 انہوں نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اذا حلق المحرم اقل من ربع الرأس او اقل من ربع اللحیۃ، جب محرم شخص، احرام والا شخص چوتھائی سر سے کم سر کو منڈوا لے، یا داڑھی میں چوتھائی سے کم داڑھی اپنی ٹھیک کروا لے، یا داڑھی کٹوا لے، چوتھائی سے کم کروایا
تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر کی مقدار اس کے اوپر بطور جرمانہ کے لازم ہوگی۔ نمبر 2، اذا قص ظفرن او ظفرین، اس نے ایک ناخن کاٹا یا دو ناخن کاٹے، فلکل ظفر نصف صاع، تو ہر ناخن کے بدلے میں آدھا سا گندم صدقہ کرے گا۔ ایک ناخن کاٹا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوگی، دو ناخن کاٹے تو دو صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرے گا، تین ناخن کاٹ لیے تو تین صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرے گا، چار کاٹ لیے تو چار، پانچ کاٹ لیے تو بکری لازم ہو جائے گی۔ تو اگر اس نے ایک ہی ہاتھ کے پانچ کاٹ لیے پھر تو بکری ہے، اور اگر مختلف اس نے کاٹے ہیں، چار ایک ہاتھ کے کاٹ لیے، چار دوسرے ہاتھ کے کاٹ لیے، تو پھر ہر ناخن کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر وہ مقدار صدقہ کر دے گا گندم لے کر، یا گندم کی قیمت صدقہ کر دے گا۔ نمبر 3، اذا طیب عضو اقل من عضو، جب وہ ایک عضو سے کم پر خوشبو لگائے، مثال کے طور پر بازو، یہ پورا عضو ہے، اس نے پورے بازو پر خوشبو نہیں لگائی، آدھے بازو پر لگا لی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر، یہ پورا ایک کامل عضو ہے، اس نے آدھے سر پر خوشبو لگا لی۔ تو اگر اس نے کامل عضو پر خوشبو نہیں لگائی بلکہ اس سے کم پر لگائی ہے تو صدقہ فطر کی مقدار لازم ہو جائے گی، اور اگر اس نے کامل عضو پر لگا لی تو پھر بکری کی قربانی لازم ہو جائے گی، ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4، اذا لبس ثوبا مخیطا او ثوبا مطیبا اقل من یوم، جب آدمی سلا ہوا کپڑا پہنے یا خوشبو لگا ہوا کپڑا پہن لے ایک دن سے کم، اس نے کپڑا پہنا ہے 5 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، ایک دن سے کم پہنا ہے، 24 گھنٹے سے کم پہنا ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر کی مقدار لازم ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ایک کامل دن پہن لیا، پورا دن پہن لیا سلا ہوا کپڑا یا خوشبو لگا ہوا کپڑا، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت میں بکری کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ نمبر 5، اذا ستر راسہ او وجہہ اقل من یوم، اپنے سر کو ڈھانپ لے یا اپنے چہرے کو ڈھانپ لے ایک دن سے کم، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر کی مقدار لازم ہو جائے گی۔ نمبر 6، اذا طاف طواف القدوم وهو محدث حدثا اصغر، جب آدمی طواف قدوم کرے حدث اصغر کی حالت میں، طواف قدوم جسے ہم کہتے ہیں جی ابتدائی طواف ہوتا ہے، جب آدمی مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو جو ابتدائی طواف ہوتا ہے اسے طواف قدوم بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بے وضو ہو کر یہ طواف کرے گا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا لازم ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ، اسی طرح جو الوداعی طواف ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، جو ابتدائی طواف ہے یا الوداعی طواف ہے دونوں کا حکم ایک جیسا ہے کہ اگر یہ بے وضو ہو کر کریں گے، بے وضو ہو کر کریں گے تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر کی مقدار وہ فقیروں کو دینا لازم ہو جائے گی۔ نمبر 7، اذا ترک رمی حسات من احدى الجمار الثلاث، تینوں شیطانوں میں سے کسی ایک کو کنکریاں نہ ماری، ایک شیطان چھوڑ، تینوں کو مارنی تھی، ایک شیطان کو اس نے کنکری نہیں ماری، تو اس کی وجہ سے ایک صدقہ فطر کے برابر مقدار لازم ہو جائے گی، دو کو نہیں ماری تو دو صدقہ فطر کی مقدار اس پر لازم ہو جائیں گی۔ تو یہ چوتھی قسم تھی۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ اگر آدمی نے یہ کام کر لیے تو صدقہ فطر کے برابر آدمی کے اوپر خرچ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آدھا سا گندم، آدھا سا گندم کی جو مقدار ہے وہ 2.25 کلو گندم بنتی ہے، 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کی قیمت وہ صدقہ کرنی پڑتی ہے، چوتھی قسم ہے۔ آگے ہے جی الخامس، پانچویں قسم، الجنایت التي تجب بارتکابها صدقۃ قدرها اقل من نصف ساعہ، پانچویں وہ قسم ہے جس کے ارتکاب سے صدقہ تو لازم ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار آدھے سا گندم سے بھی کم ہوگی۔ چوتھی قسم وہ تھی جس میں صدقہ فطر کے برابر دینا لازم تھا، آدھا سا گندم دینا لازم تھا۔ پانچویں قسم وہ ہے، یہ تھوڑے ہلکے قسم کی جنایت ہے، ہلکے جرم ہے، تو ان کے کرنے کی وجہ سے آدمی پر صدقہ تو لازم ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار صدقہ فطر کی مقدار سے بھی کم ہوتی ہے، 2.25 کلو گندم سے بھی کم ہوتی ہے، ایک مٹھی ہوگی، دو مٹھی ہوگی، یہ اس کی مقدار ہوتی ہے صدقے کی۔ کون کون سے ہیں جی؟ وہی اذا قتل قملتن،
یہ ہے جی، آدمی نے جوں کو مار دیا، کملا جوئیں، او قتل جرادتن، یا اس نے کوئی ٹڈی مار دی، تصدق بماشا، تو آدمی صدقہ کر دے جو چاہے، 5 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، تو جو چیز صدقہ کرنا چاہے وہ صدقہ کر دے۔ وَإِذَا قَتَلَ قَمْلَتَيْنِ، اگر اس نے 2 جوئیں مار دی، او جرادتین، 2 ٹڈیاں مار دی، او قتل ثلاثة منہما، یا 3 مار دی، 3 جوئیں مار دی یا 3 ٹڈیاں مار دی، تصدق بکف من طعام، تو 1 مٹھی گندم صدقہ کرے گا۔ اگر 1 ماری تو اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، تھوڑی سی دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر 2 مار دی، 3 مار دی، تو اس صورت میں 1 مٹھی جو گندم ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہو جائے گی۔ وَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر اس نے 3 سے بھی زیادہ مار دی، 4 مار دی، 5 مار دی، تصدق بنصف صاع من القمح، تو پھر آدھا سا گندم وہ لازم ہو جائے گا، آدھا سا وہی صدقہ فطر کی مقدار۔ 1 ماری تو اس سے مقدار متعین نہیں، تھوڑی سی وہ کوئی چیز دے دے صدقے میں تو ٹھیک ہے۔ 2 مار دی یا 3 مار دی تو 1 مٹھی گندم صدقہ کرنی پڑے گی۔ 3 سے زیادہ مار دی، 4 مار دی، 5 مار دی، پھر 2.25 کلو گندم جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، السادس، الجنایت التي تجب بارتکابها القیمہ، چھٹی وہ قسم ہے جس کے ارتکاب سے قیمت لازم ہوتی ہے، وہی قتل الصید البری الوحشی، اور وہ خشکی کے شکار کو قتل کرنا ہے۔ خشکی کے جو شکار ہیں ان کو قتل کر دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑتی ہے۔ اذا استاد المحرم، جب محرم شخص شکار کر لے، صیدن من حیوان البر، خشکی کے جانوروں میں سے، الوحشی جو انسانوں سے مانوس نہ ہو۔ اگر انسانوں سے مانوس جانور ہے جیسے بکری ہو گئی ہے، گائے ہو گئی ہے، تو ان کو ذبح کر لیا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا جانور جو انسانوں سے مانوس نہ ہوتا ہو، جیسے ہرن ہو گئی، نیل گائے ہو گئی ہے، اگر کسی ایسے جانور کا شکار کر لیا، او ذبح ہو، یا ایسے جانور کو ذبح کر لیا، او اشارہ الیہ، یا ایسے جانور کی طرف اشارہ کر دیا کسی کو، او دل السیادہ، یا شکاری کو بتا دیا، علی مکان الصید، شکار اس جگہ پر ہے۔ چاروں صورتیں، اس نے خود شکار کیا، شکار کی طرف اشارہ کر دیا، بتلا دیا، واجبت علیہ القیمہ، تو جو بتانے والا شخص ہے اس کے اوپر اس شکار کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ سواء کان الصید معقولا، برابر ہے کہ وہ شکاری جو شکار والا جانور تھا وہ کھایا جاتا ہے، او غیر معقول، یا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں اس جانور کی جو بھی قیمت ہے یہ احرام والے شخص پر لازم ہو جائے گی۔ اب قیمت کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا وہ آگے بتا رہے۔ یقوم الصید عدلانی، شکار کی قیمت لگائیں گے 2 عادل آدمی، عدلانی 2 عادل آدمی، فی المکان الذی، اس جگہ میں، استاد فیہ، جس جگہ پہ اس جانور کا شکار کیا، جس جگہ پہ اس جانور کا شکار کیا ہے، تو 2 عادل آدمی آ کر اس کی قیمت لگائیں گے۔ عادل آدمی سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کو جانوروں کی قیمت کے بارے میں پتہ ہو، ان کو پتہ ہے یہ جانور کس قسم کا ہے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، ایسے لوگ، ایسے 2 آدمی بلائے جائیں گے، وہ بتائیں گے بھی اس جانور کی اتنی قیمت بنتی ہے، تم اتنی قیمت صدقہ کر دو۔ او فی مکان قریب منہ، یا جس جگہ پر شکار کیا تھا وہاں پر اگر اس جانور کی قیمت ہے تو ٹھیک ہے، وہیں پر لگ جائے، اگر وہاں پر اس جانور کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس کے قریبی جو علاقہ ہے، قریب والے علاقے میں اس جانور کی جو قیمت بنتی ہے تو وہ قیمت معتبر ہوگی۔ آگے کہتے ہیں فَإِن بَلَغَتْ قِيمَةُ الصَّيْدِ، اگر پہنچ جائے شکار کی قیمت، ثمن ہدین، قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر، یعنی جو جانور شکار کیا تھا اس کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ اس سے قربانی کا ایک جانور آ سکتا ہے، بکری آ سکتی ہے، دمبا آ سکتا ہے، یا بڑا جانور آ سکتا ہے۔ فالمحرم بالخیار،
تو محرم شخص کو اختیار ہے انشاء اشترا ہدین، اگر چاہے تو وہ قربانی کا جانور خرید لے اس کی قیمت سے، وذبحہ فی الحرم، اور قربانی کا جانور حرم میں ذبح کرنا پڑے گا، و انشاء اشترا طعامن، اور اگر چاہے تو اس کی قیمت کے بدلے میں غلہ خرید لے، تصدق بہ علی الفقراء، وہ غلہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دے، لکل فقیر نصف ساعین، ہر فقیر کو آدھا سا گندم دے دے، پونے 2 کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے، و انشاء سامہ، اور اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، بدلہ کل نصف ساعین یومن، ہر نصف سا کے بدلے ایک دن، پونے 2 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے اس کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھ لے۔ مثال کے طور پر پونے 2 کلو گندم کی قیمت بنتی ہے 200 روپے، اب جو شکار کی قیمت تھی، شکار کی قیمت بنی ہے 2000، اور پونے 2 کلو گندم کی قیمت بنتی ہے 200 روپے، تو اب ہر 200 کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھے گا، پھر اگلے 200 کے بدلے میں دوسرا روزہ رکھے گا، تو 2000 کے بدلے میں اسے ٹوٹل 10 روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی اگر اس کے پاس پیسے دینے کی گنجائش ہے تو پیسے دے دے، صدقہ ادا ہو جائے گا، اگر پیسے دینے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہر پونے 2 کلو گندم کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھے گا، تو یہ اس کا جو جرمانہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ الصَّيْدِ، اگر اور غلہ جو ہے وہ صدقہ کر دے، و انشاء اسامہ، اور اگر چاہے تو روزہ رکھ لے، بدلہ کلی نصف ساعین یومن کامل، ہر نصف سا کے بدلے میں ایک پورا دن، تو پونے 2 کلو گندم کے بدلے میں ایک دن کا روزہ کافی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں ولا شیء علی المحرم، اور کوئی جرمانہ نہیں ہے محرم شخص پر، فی قتل الحوام الموزیہ، موزی جانور، موزی کیڑے مکوڑے، حوام کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، موزیہ تکلیف دینے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مارنے سے کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا۔ اب تکلیف دینے والے جانور کون کون سے ہیں؟ تو زمبوری، بھیڑ ہو گیا، والعقربی، بچھو ہو گیا، والذباب، مکھیاں ہو گئیں، والنمل، چونٹیاں ہو گئیں، والفراش، اور یہ پتنگے ہو گئے، تو یہ جو کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں، کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو مار دیا تو کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَا شَيْءَ، اور اسی طرح کوئی جرمانہ نہیں ہے علی المحرم محرم شخص پر، فی قتل الحیتی، سانپ کو مار دیا، والفارتی، چوہے کو مار دیا، والغرابی، کوے کو مار دیا، والکلب العقور، اور پاگل کتا یا کاٹنے والا جو کتا ہے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کی وجہ سے کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی، استاد جی یہ طواف کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے پھر؟ دوبارہ کہاں سے شروع کریں گے؟ جی، جس جگہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے وہ طواف دوبارہ شروع کرے، وضو کر لے، وضو کر کے جس جگہ پر اس کا طواف ٹوٹا تھا، وضو ٹوٹا تھا نا، تو اسی جگہ سے آ کر وہ اپنا چکر شروع کر دے۔ اور وہی چکر شروع کرے گا استاد جی جی جی، یا دوبارہ شروع سے؟ نہیں نہیں، شروع سے نہیں، جو چکر اس نے پہلے لگا لیے ہیں اچھا وہ معتبر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیں جی آگے ادب المفرد کھول لیں۔
اچھا جی، ادب المفرد میں ہمارے پیچھے باب چل رہے تھے نام کے حوالے سے کہ آدمی کو نام جو ہے وہ ایسے رکھنے چاہیے جو نام انبیاء کے ہوں، صحابہ کے ہوں، اور اگر کوئی نام ایسا ہے جو معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں بنتا تو ایسے ناموں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے مزید جو ہے دو چار روایتیں باقی رہ گئی ہیں ناموں کے حوالے سے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حدیث نمبر 842، باب اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکنیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنا نام رکھنا اور آپ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنا، یعنی نام محمد رکھنا اور کنیت ابو القاسم رکھنا، اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 842، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولد لرجل منا غلام، ہم میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، فسماہ القاسم، بچے کا نام اس نے قاسم رکھ دیا۔ فقالت الانصار، تو انصار تھے تو انصاری اس آدمی سے کہنے لگے لا نکنی کا ابو القاسم، ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے، تمہیں ابو القاسم کہہ کر نہیں پکاریں گے۔ ولا ننعمک عینا، اور نہ ابو القاسم کہہ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، کیونکہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو اس لیے انصار نے محبت کے اندر آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں ابو القاسم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا جس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، بیٹے کا نام قاسم رکھا تھا۔ فقال له ما قالت الانصار، آ کر بتا دیا جی انصار تو مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، میری کنیت نہیں رکھ رہے ابو القاسم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت الانصار، انصار نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، تسمو باسمی، تم میرے نام کے اوپر تو نام رکھ سکتے ہو، ولا تقتنو بکنیتی، لیکن تم میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، فانما انا قاسم، کیونکہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی ابو القاسم، ایک تو آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس وجہ سے آپ کی کنیت تھی، دوسرا قاسم آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، وہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے، وہ مال و دولت بھی ہو سکتا ہے جو غنیمت کی شکل میں ملا، تو حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، علم کو تقسیم کرنے والے ہیں، ہدایت کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم میری کنیت کے اوپر اپنی کنیت نہ رکھو، ہاں میرے نام کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہو۔ حدیث نمبر 843، اس میں ہے جی محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کانت رخصتا لعلی جن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رخصت تھی، کیا رخصت تھی؟ قال یا رسول اللہ، حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان ولد لی بعدک، اگر آپ کے جانے کے بعد میرا کوئی بچہ پیدا ہوا، اسمی ہی بھی اسمک، اس کا نام میں آپ کے نام پر رکھوں گا محمد، و اکنی ہی بکنیتی کا، اور اس کی کنیت میں آپ کی کنیت کے اوپر ہی رکھوں گا، یعنی اگر میرا بچہ پیدا ہوا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو اپنے بیٹے کا نام میں محمد رکھوں گا، اس کی کنیت ابو القاسم رکھوں گا۔ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء یہاں پر تو جو محمد بن حنفیہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خصوصیت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اولاد کا نام محمد بھی رکھ سکتے ہیں، کنیت ابو القاسم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو جمہور فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اب سب کے لیے عام ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا کنیت نہ رکھو ابو القاسم، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، یہ حکم آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ نہ ہو جائے کوئی مجھے پکار رہا ہے، جیسے پیچھے بھی روایت ایک گزری ہے، بازار میں تھے تو کسی نے کہا ابو القاسم، آگے بھی یہ روایت دوبارہ آ رہی ہے، لیکن اس میں بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت نہ رکھی جائے، یعنی ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے، یہ افضل ہے،
اگر کوئی کنیت رکھ لیتا ہے ابو القاسم تو گنجائش اس کی موجود ہے۔ حدیث نمبر 844، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان نجمع بین اسمہ و کنیتہ، کہ ہم آپ کے نام اور کنیت کو اکٹھا کر لیں، یعنی نام محمد رکھیں، کنیت ابو القاسم رکھیں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انا ابو القاسم، میں ابو القاسم ہوں، واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والے ہیں، وانا اقسم، اور میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، اسی طرح مال و دولت ہے، مال غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ 845 حدیث نمبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے، فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہو گئے، فقال دعوت هذا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو نہیں بلایا بلکہ دعوت هذا، میں تو اس آدمی کو بلایا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو باسمی، تم میرے نام کے اوپر اپنا نام رکھ لیا کرو، ولا تکنو بکنیتی، لیکن میری کنیت کے اوپر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ اگلا باب ہے جی، حل یکن المشرک، کیا مشرک کی کنیت کے ساتھ اسے پکارا جا سکتا ہے؟ مشرک ہے، اس کی کنیت کے ساتھ اس کو پکارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث نمبر 846، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مجلسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پہنچے، فیہ عبداللہ بن ابی بن سلول، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مجلس کے پاس سے ہوا، وذالک قبل ان یسلم عبداللہ بن ابی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب عبداللہ بن ابی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یعنی ظاہری طور پر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فقال، تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا توزینا فی مجلسنا، آپ ہماری مجلسوں میں، آپ ہماری محفلوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، یعنی یہ ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، اس وقت اس نے ظاہری طور پر بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سعد بن عبادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فقال اے سعد، اور فرمایا اے سعد، الا تسمع ما یقول ابو حباب، کیا تم وہ بات نہیں سنی تم نے کہ ابو حباب نے کیا کہا؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن ابی ہے اس کی کنیت استعمال کی، ابو حباب، تو مشرک تھا اس وقت، تو مشرک کو اس کی کنیت سے پکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہی ہمارا باب ہے کہ مشرک کو اس کی کنیت سے پکارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی تو ایسے کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ انہیں درگزر کریں، معاف کر دیں، کیونکہ آپ کی ہجرت سے پہلے جو ہے مدینہ والے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، لیکن آپ کی آمد کی وجہ سے اس کی سرداری رک گئی، اس کو اب سردار نہیں بنایا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں ہے، اس کو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے، اسے سرداری نہیں ملی، اس لیے آپ اسے درگزر فرمائیں۔ اگلا باب ہے جی، باب الکنیت للصبی، جی بچے کی کنیت رکھنا یہ جائز ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کی کنیت رکھی جا سکتی ہے، تو کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کنیت ایسے رکھی جاتی ہے نا، ابو القاسم، قاسم کا باپ،
تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی تو اولاد نہیں ہے، لیکن کنیت اس کی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 847، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے رہتے تھے، ولی اخن صغیر، اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، یکنا ابا عمیر، جس کی کنیت ابو عمیر تھی، چھوٹا تھا لیکن کنیت کیا رکھی ہوئی تھی؟ ابو عمیر، عمیر کا باپ، تو اس کی ایک کنیت تھی۔ وکان لہو نغر، اور جو میرا چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر، نغر کہتے ہیں بلبل کو، چڑیا، میرے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی یا بلبل تھی، یلعب بہ، جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، فماتا، اس کی بلبل مر گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی جب بلبل مری تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے، فرآہ حزینا، آپ نے دیکھا کہ ابو عمیر تو بڑا غمگین ہے، چھوٹا بچہ ہے، پریشان ہے، فقال ما شانہ، آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ قیل لہو، تو انہوں نے بتایا ماتا نغرہ، یا رسول اللہ، اس کی جو بلبل تھی وہ مر گئی، اس وجہ سے یہ پریشان ہے، اداس ہے۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا عبیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، تمہاری بلبل کو کیا ہوا؟ تمہاری بلبل تو مر گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو کیا کہہ کر بلایا؟ یا ابا عمیر، اے ابو عمیر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹے بچے کی کنیت رکھنا وہ بالکل جائز ہے۔ عرب کے اندر چونکہ یہ عمومی رواج تھا کنیتیں رکھنے کا، جس کی اولاد نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ بھی اپنی کنیت کچھ نہ کچھ رکھ لیتے تھے، اولاد نہ بھی ہوتی، جیسے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آ جائے گا، حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن پھر بھی کنیت رکھی ہوئی تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ حضرت عائشہ کی کنیت ہے۔ تو عرب کے اندر کنیت کا رواج تھا، جب کسی آدمی کو عزت کے کیا کہتے ہیں عزت دینی ہو، ادب احترام کرنا ہو، تو وہ نام کی بجائے کنیت کے ساتھ پکارتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کنیت کے اندر ادب زیادہ تھا نام کی بنسبت، تو اس لیے عرب کے اندر یہ کنیتیں رکھنے کا رواج زیادہ تھا۔ اگلا باب ہے جی، باب الکنیتی قبل ان یولد لہ، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی کنیت رکھ لینا۔ ایک آدمی کا بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن وہ اپنی کنیت رکھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 848، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کنا علقمہ، کنا کنیت رکھی حضرت علقمہ کی، ابا شبل، ان کی کنیت رکھی ابو شبل، ولم یولد لہو، حالانکہ ان کی ابھی تک اولاد بھی نہیں تھی۔ کنیت کیا رکھتی؟ ابو شبل، شبل کا باپ۔ تو جو اصول ہے، اصول تو یہ کہ پہلے اس کا بیٹا پیدا ہوتا، بیٹے کا نام شبل ہوتا، پھر کنیت رکھی جاتی ابو شبل، شبل کا باپ۔ لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہ بھی ہو تب بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کنانی عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے میری کنیت رکھی قبل ان یولد لی، میری اولاد ہونے سے پہلے پہلے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب کنیت النساء، عورتوں کا کنیت رکھنا۔ مرد جس طرح مرد اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں، عورتیں بھی اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں۔ مرد کنیت رکھیں گے تو شروع میں لگائیں گے ابو، ابو عبداللہ، ابو قاسم، ابو عمیر، ابو شبل، لیکن جب عورت لگائیں گی تو عورت شروع میں لگائیں گی اب کہتے ہیں باپ کو، کہتے ہیں ماں کو، تو عورت کی جو کنیت ہے اس میں آئے گا۔ تو حدیث نمبر 850، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقلت یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ، کنیت نساء کا، آپ نے اپنی تمام بیویوں کی کوئی نہ کوئی کنیت رکھی ہے، فکننی، میری بھی کوئی کنیت رکھ دیں، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکنی بابن اختک عبداللہ، تم کنیت رکھ لو اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔
ان کا بھانجا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت عبداللہ بن زبیر کے نام پر رکھ لو، ام عبداللہ، ام عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت رکھی۔ تو اسے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے بھی کنیت رکھنا ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت ابو دردہ، ان کی بیوی کا نام تھا ام دردہ، دردہ بیٹی کا نام تھا، وہ ہو گئے ابو دردہ والد، اور ام دردہ یہ ہوگی والدہ، تو دونوں کنیت رکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 851، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، لا تکنینی، کیا آپ میری کوئی کنیت نہیں رکھیں گے؟ فقال اکتنی بابنک، تم اپنے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ بیٹے سے مراد یہاں پر یعنی عبداللہ بن زبیر، بھانجا مراد لیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فکانت تکنا ام عبداللہ، تو حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اچھا جی، باب من کنا رجلا بشیء ہوا فیہ، آدمی کی کنیت رکھنا اس چیز کے ساتھ آدمی جس حالت میں ہو ٹھیک ہے، یعنی کنیت ابھی تو ہم نے اوپر یہی پڑھا ہے نا، کنیت رکھی جاتی ہے اولاد کے ساتھ، کسی کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے تو اس کے اوپر کنیت رکھی جاتی ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کنیت رکھنے کے لیے اولاد کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کنیت اولاد کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اوپر بھی رکھی جا سکتی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، حدیث نمبر 852۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کانت احب اسماء علی رضی اللہ عنہ الیہ لابو تراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا وہ تھا ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو والا، ابو تراب مٹی والا، یہ حضرت علی کی کنیت تھی، ابو تراب۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جی مٹی والا، ابو کا ترجمہ باپ بھی آتا ہے اور والا بھی آتا ہے۔ تو ان کی کنیت ابو تراب کیسے پڑی، آگے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوتے تھے، ان یدعا بہا، کہ ابو تراب کہہ کر ان کو پکارا جائے، اس نام سے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ وما سماہ ابا تراب الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو تراب کنیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رکھی تھی۔ غاضب یومن فاطمہ، اب واقعہ بیان کر رہے ہیں، غاضب یومن فاطمہ، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غصے ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فخرج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، فاضطجع الی الجدار الی المسجد، تو مسجد کے پاس کسی دیوار کے سائے میں لیٹ گئے، وجاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے۔ فقال ہوا ذا مضطجع فی الجدار، تو کسی نے بتایا کہ ہوا ذا، یا رسول اللہ حضرت علی تو وہ لیٹے ہوئے ہیں فی الجدار، دیوار کے پاس۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے، وقد امتلأ ظہرہ ترابا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر مٹی لگ چکی تھی۔ امتلأ اس کا ترجمہ ہے بھر چکی تھی، مٹی پر لیٹ گئے تھے تو کمر کے اوپر مٹی لگ چکی تھی۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح التراب عن ظہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی کمر سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے، ویقول، اور یہ کہہ رہے تھے، اجلس ابا تراب، بیٹھ جاؤ ابو تراب، بیٹھ جاؤ۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی، وہ مٹی میں تھے، ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی تو کنیت رکھ دی ابو تراب۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کنیت کے لیے اولاد کے اوپر کنیت نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی رکھنا ضروری نہیں ہے، اولاد کے علاوہ آدمی جس حالت میں ہے اسی حالت کی بنا پر اس کی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔
جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہریر یا ہیرون کا لفظ عربی میں ہوتا ہے بلی کے لیے استعمال، ابو ہریرہ بلی والا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہے بلی والا، تو یہ کسی بیٹے کا نام نہیں ہے ہریرہ، ٹھیک ہے، لیکن کنیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلی تھی، اس کی وجہ سے یہی کنیت ان کی مشہور ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کنیت آدمی اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، ویسے بھی کسی اور چیز کے اوپر بھی کنیت رکھ سکتا ہے۔ باقی اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو مرد کے لیے کہ آدمی کی میاں بیوی میں اکثر اس طرح کی ناچاکیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں اس طرح ہو جاتی ہیں، تو یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس میں اس طرح اونچ نیچ چلتی رہتی ہیں۔ تو اس صورت میں مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ فوراً گھر سے نکل جائے، کیونکہ وہ گھر میں رکے گا معاملہ اس سے مزید بگڑے گا۔ تو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے، تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا پرسکون ہو، اطمینان ہو۔ باقی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل واضح ہے۔ ایک تو داماد بھی تھے، دوسرے رشتہ دار بھی تھے، کزن تھے، تو ان سے محبت اس کا کس قدر زیادہ تھی کہ وہ گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے پیچھے پہنچ گئے، وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں، مٹی سے اٹھایا، کمر کو صاف کر رہے ہیں، کمر سے مٹی بھی خود جھاڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس حدیث سے بالکل واضح ہوتی ہے۔ اگلا باب ہے باب کیف المشی مع الکبراء و اہل الفضل، بڑے عمر کے لوگ اور جو فضل والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو تقوی طہارت والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آدمی کو چلنے کا موقع اگر ملتا ہے تو کس طرح چلیں، ٹھیک ہے، چل رہے ہیں تو بزرگ آگے چلیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ تھوڑا ان سے پیچھے ہو کر چلیں، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 853۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل لنا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھجوروں کے باغ میں موجود تھے، نخل لابی طلحہ، ابو طلحہ کا باغ تھا، حضرت انس کے والد کا نام ابو طلحہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تبرز لحاجتہ، آپ قضاء حاجت کے لیے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، باغ میں تھے تو قضاء حاجت کے لیے ایک سائڈ پر چلے گئے، و بلال یمشی وراءہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو اس جملے سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جب ان کے ساتھ اگر چلنے کا آدمی کو موقع ملے تو اس کو تھوڑا پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں، جیسے یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یکرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیوں چل رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں، ان یمشی الی جنبہ، اور آپ کے پہلو میں نہیں چلے، یعنی بالکل آپ کے ساتھ ساتھ ہو کر نہیں چلے، بلکہ تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہو کر چل رہے تھے آپ کے ادب میں، یکرم النبی آپ کے اکرام میں۔ کہتے ہیں فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے، باغ سے نکل آئے تھے غالباً، قبر کے پاس سے گزرے، فقامہ، قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، حتیٰ تم الیہ بلال، یہاں تک کہ حضرت بلال بھی آپ کے برابر ہو گئے، آپ وہاں پر رکے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب آپ رک گئے تو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، برابر ہو گئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا بلال، ویحک یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ویحک کا ترجمہ تو یہ ہے کہ تیرا ناس ہو یا تو ہلاک ہو جائے، لیکن یہ جملہ کیا کہتے ہیں ڈانٹنے کے لیے، تنبیہ کے لیے یا افسوس کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، وہی حق یا بلال، اے بلال تیرا ناس ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اے بلال حل تسمع ما اسمع، کیا تم بھی وہ چیزیں سن رہے ہو جو مجھے سنائی دے رہی ہیں؟ قال ما اسمع شیئا، حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ فقال صاحب هذا القبر يعذب، اس قبر میں جو آدمی ہے اسے عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں۔ فوجد یہودیا، پتہ چلا جی یہ تو ایک یہودی آدمی کی قبر تھی۔ فوجدہ، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ قبر تو کسی یہودی کی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو ہمارا جو باب تھا کہ بڑوں کے ساتھ چلنے کا اگر موقع ملے تو کس طرح چلنا چاہیے، ان سے تھوڑا آدمی پیچھے پیچھے ہو کر چلے۔ دوسرا اس میں عذاب قبر کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ اس روایت میں صراحتاً آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کافی روایات ہیں۔ تو جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس کیا کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے آخرت کے مرحلے اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ انسان نیک ہے تو نیک لوگوں والے معاملات اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ برے لوگوں والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کی نعمتیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوائیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، قبر میں برا ہے تو عذاب اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، کئی روایات میں اس کا ذکر ہے۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 854۔ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمعت معاویہ، کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لأخن لہو صغیر، حضرت معاویہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہے تھے، اردف الغلام، غلام کو اپنے پیچھے بٹھا لو۔ حضرت معاویہ کے چھوٹے بھائی ان سے کہے تھے یہ غلام ہے، اس غلام کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لو۔ فابا، تو چھوٹے بھائی نے انکار کر دیا کہ میں غلام کو اپنی سواری پر کیسے بٹھاؤں، یہ غلام ہے میں اس کو نہیں بٹھا سکتا۔ فقال له معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اپنے بھائی سے، بے سما ادبتا، تو تمہاری تو بہت بری تربیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تکبر والا مادہ پایا جا رہا تھا کہ غلام کو میں اپنے ساتھ کیسے سوار کر لوں، تو تمہاری بری تربیت ہوئی ہے۔ قال قیس فسمعت ابا سفیان یقول، تو ان کے والد جو ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے حضرت معاویہ سے، دا ان کا اخا کا، تو اپنے بھائی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 855۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا کثر الاخلاء، جب دوست زیادہ ہو جائیں، کثر الغرماء، تو غرماء زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قلت لموسیٰ، تو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ سے پوچھا ومل غرماء، غرماء سے کیا مراد ہے، غرماء زیادہ ہو جاتے ہیں؟ قال الحقوق، کہ غرماء سے حقوق مراد ہیں۔ جب آدمی کے دوست زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آدمی کے اوپر حقوق بھی زیادہ آتے ہیں، آدمی کے اوپر حالات بھی، پریشانیاں بھی، معاملات بھی آدمی کو زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو دوست زیادہ ہوتے ہیں اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، اب مانگنے کے لیے دو تین دوست اکٹھے آ گئے، ہر ایک کو ضرورت ہے پیسوں کی، اب اس میں سے کس کو وہ پیسے دے، کس کی حاجت کو پوری کرے، تو اس میں حقوق بھی آدمی کے اوپر پھر بڑھ جاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ پھر آدمی ایسے موقع پر دیکھے جی جو ان میں تقوی طہارت کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے جو زیادہ ہے، پھر اس کو ترجیح دے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ دوست ہیں 5 6 ہیں،
سب کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے تھوڑے ہیں، اب کس کو دوں؟ ان میں سے دیکھیں جو سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو پیسے آدمی دے دے، دوسروں سے پھر آدمی اچھے انداز سے معذرت کر لے۔ تو پھر آدمی کے جب دوست زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات بھی پھر آتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب من الشعر حکمہ، کہ شعر جو ہیں اشعار یہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اشعار کے اندر حکمت موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ اشعار کے حوالے سے روایات جو ہیں وہ ذکر ہوں گی۔ خالد بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کنت جالسا عند ابن عمر، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فواقف علیہ ایاس بن خیسمہ، تو ان کے پاس ایاس بن خیسمہ کھڑے ہوئے، فقال، اور کہنے لگے، الا انشدک من شعری یا ابن الفاروق، اے ابن فاروق میں تمہیں کچھ اشعار نہ سناؤں؟ قال بلا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ضرور سناؤ، ولیکن لا تنشدنی الا حسنا، لیکن مجھے اچھے شعر سنانا۔ اچھے شعر سے مراد ایسے اشعار جو حکمت پر مبنی ہو، جس میں حکمت کی کوئی بات موجود ہو۔ فانشدہ، تو اس نے شعر سنانے شروع کر دیے، حتی اذا بلغ شیئا کرہہ ابن عمر، یہاں تک کہ جب اس نے کوئی ایسا شعر سنا دیا جو حضرت عبداللہ بن عمر کو پسند نہیں آیا، قال له امسک، تو ان سے کہہ دیا کہ بس، اب بس کرو۔ پہلے اچھے شعر وہ سناتا رہا، حکمت پر مبنی اشعار سناتا رہا، سنتے رہے، جیسے اس نے کوئی فضول شعر سنایا، ٹھیک ہے، یا ایسا شعر سنایا جس کے اندر کوئی حکمت والی بات نہیں ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، تو فوراً منع کر دیا کہ بس کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جو ہے وہ ایسے اشعار پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے جس کے اندر حکمت موجود ہو۔ البتہ ایسے اشعار جس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، صرف شعر و شاعری ہی ہے، تو ایسے اشعار کو پڑھنا، ان کو اپنا مشغلہ بنا لینا، ان کے اندر مصروف رہنا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 857، مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صاحب تو عمران بن حسین، کہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا، من الکوفۃ الی البصرہ، کوفہ سے بصرہ کی طرف، فقل منزل ینزلہ، جس جگہ بھی وہ پڑاؤ ڈالتے تھے راستے میں، کوفہ سے بصرہ آئے تھے تو راستے میں جہاں کہیں بھی ہم پڑاؤ ڈالتے تھے، الا وہو ینشدنی شعرا، تو ہر جگہ پر مجھے کوئی نہ کوئی شعر سناتے تھے، وقال، اور فرماتے تھے، ان فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب، کہ معارض، توریے، توریے کو بولتے ہیں، اس میں جھوٹ سے بچنے کا طریقہ ہے، مندوحہ طریقہ ہے، عن الکذبی، جھوٹ سے بچنے کا، ٹھیک ہے، تو معارض بولتے ہیں توریا کو۔ تو توریا کہتے ہیں کہ آپ ذو معنی بات کریں، یعنی آپ ایک بات کریں، ایسی بات کریں کہ آپ کے دل میں کوئی اور مفہوم، اس کا مقصد ہو بات کرنے کا، لیکن جو سامنے والا بندہ ہے اس کے دل میں کوئی اور، اس کے ذہن میں کوئی اور بات آئے، ٹھیک ہے، جو بولنے والا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہو، جو سننے والا ہے وہ اس سے کوئی اور مطلب نکالے، اس کو بولتے ہیں توریا۔ مثال کے طور پر، یہ غالباً جب یہ ہندوستان کے اندر تحریک چل رہی تھی تو انگریز مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن پہچانتے نہیں تھے شکل سے، تو ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے تھوڑے سے ایک طرف ہو گئے، دائیں طرف ہو گئے یا بائیں طرف ہو گئے، اور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کھڑے تھے، تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کھڑے تھے۔ اب یہ توریا ہے، حالانکہ تھے وہ خود، بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کھڑے تھے، جگہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا، انگریز فوراً ادھر ادھر چلے گئے۔ اب جو بولنے والا تھا اس کے ذہن میں اور مطلب تھا کہ میں تھوڑی دیر پہلے وہاں تھا، اب میں وہاں پر موجود نہیں، میں تھوڑا سائڈ پر ہو گیا ہوں۔ جو سننے والے تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہاں پر تھے لیکن وہ چلے گئے ہیں،
تو ایسی بات کرنا، بولنے والا اس سے کوئی اور مطلب مراد لے، سننے والا اس سے کوئی اور مطلب مراد لے، تو ایسی بات کو توریہ بولتے ہیں۔ توریہ یہ بولنا جائز ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، آدمی کو اس کو اپنا مشغلہ نہ بنا لے، مستقل طور پر ایسے ہی انداز شروع نہ کر دے کہ ہر وقت وہ توریے سے ہی کام لینے لگ جائے، بلکہ توریہ ایسی جگہ پر بولے جہاں پر آدمی سچ بات نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر آدمی کو تھوڑا نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی جگہ پر پھر آدمی جو ہے وہ توریہ سے کام لے کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ جھوٹ میں بھی نہیں آتا، لیکن بولنے والے کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہوتا ہے، سننے والے کے ذہن میں اس کا کوئی اور مفہوم ہوتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ جی استاد جی۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی ساتھی، خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، سورہ نساء کا رکوع نمبر 22۔ سابقہ رکوع میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور جو جہنم میں ان کا مقام ہوگا اس کو اللہ نے بیان فرما دیا، فی الدرک الاسفل، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ مومنین کو کفار کے ساتھ بیٹھنے سے اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا، اور منافقین کو بھی ایک اعلان فرما دیا رحمت بھرا، وہ یہ کہ جو توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اور اس دین کے لیے منافقت کو چھوڑ کر اخلاص دلوں میں پیدا کر لیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ مومنین کے ساتھی بن جائیں گے، اور ایمان والوں کو ہم
اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی کی برائی کو اچھالنے سے منع فرمایا۔ ہاں اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظالم کی برائی کو تو بتلا سکتا ہے، لیکن عام مسلمان اپنے بھائی کے کسی عیب کو اچھالے، اس سے منع فرمائے۔ تو کسی کے عیب کو اچھالنا مجمع میں ہو یا خاموشی سے کسی دوسرے انسان کے سامنے ہو، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ پھر یہودیوں کا عقیدہ دوبارہ سے تذکرہ کیا، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یہ بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن بعض انبیاء کو نہیں مانتے، ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور ان کی سزا بھی اللہ نے بتلا دی، اعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ پھر ایمان والوں کا ظاہر سی بات ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے، قرآن کی یہ عادت ہے، جہاں مومنوں کا ذکر آئے گا وہاں جہاں کافروں کا ذکر آئے گا وہاں مومنین کا بھی ہوگا، جہاں عذاب کو واضح کیا جائے گا وہاں جنت کی نعمتوں کو بھی واضح کیا جائے گا۔ اس رکوع میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور شان نزول اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کے سرداروں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس سے صحیفے لے کر آئے تھے، اگر آپ بھی اللہ کے پاس سے صحیفے لے آئیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اب یہودیوں کا یہ جو مطالبہ تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ دل سے یہ لوگ ایمان لانا چاہتے، یہ ایمان لانے کی اس چیز کو شرط تو بتا رہے تھے لیکن یہ دل سے ایمان نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ اگر دل سے ایمان لے کر آتے تو بہت سی نشانیاں یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، بلکہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف کسی نہ کسی سوال کے ذریعے سے، کسی نہ کسی مطالبے کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا دین پروان چڑھے اور اسلام ختم ہو جائے۔ تو ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ ضد اور عناد کی وجہ سے تھا۔ اگر یہودی یہ جو شرط، یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا، اگر یہ واقعی میں مخلص ہوتے نا اور ان کا دلی ارادہ یہ ہوتا کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحیفے لے آئیں گے تو ہم بھی ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، تو بعین ہی ممکن تھی یہ بات کہ اللہ ان کا یہ مطالبہ پورا فرما دیتے۔ تو اب اس آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی فرما دی کہ یہ قوم ہے ایسے ہی اللہ کے رسولوں کو ہمیشہ ستاتی رہی ہے، ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے کہیں بڑے بڑے سوالات کیے تھے اور بڑی بڑی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا۔ تو یہ ان کی نسلی، ان کی ایک فطرت بن چکی ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا مطالبہ بھائی؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ کوئی لے کر آ جائیں ان پر کتاب آسمان سے، یعنی صحیفے آسمان سے جو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، آپ بھی کوئی صحائف جو ہے ان کے سامنے لے کر آ جائیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، تسلی رکھیں، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک،
تو یہ کوئی ان کا دلی طور پہ یہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایسے سوالات کرنے کی ان کو عادت ہے، ان کے آباء و اجداد بھی ایسے کرتے تھے۔ فقط سألو، تو انہوں نے سوال، یہ لوگ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال۔ آپ سے تو یہ سوال کر رہے ہیں بھئی آسمان سے کوئی صحیفے لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا اگر صحیفے نازل کر بھی دیے جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کے آباء و اجداد نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، وہ کیا؟ فقالو، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، ہم نے اللہ کو علی الاعلان دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو یہ مطالبہ کر کے جو ظلم انہوں نے اپنی ذات پر کیا، اس ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے، اور اس کے بعد بھی باز نہیں آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے واضح کمالات اور اللہ کے نبی ہونے کے دلائل یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے ان سے درگزر والا معاملہ کیا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ آپ حضرات جو ہے سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر جہاں تک یہود کا تذکرہ چلتا رہا، وہاں یہ ساری چیزیں تفصیلاً میں بیان کر چکا ہوں، تو یہ اجمالاً اعادہ ہو رہا ہے، ہر ساتھی کو سمجھ آتی جائے گی بات۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، جب تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت اللہ نے کیا کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے، ان سے معاہدہ لینے کے لیے، بھی اس پر عامل بنو گے یا نہیں بنو گے۔ وہ جب بات میں نے بتایا تھا کہ جو 70 ساتھی گئے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو علی الاعلان دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے واپس آ کر اپنی قوم کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے سارے احکام اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو مشکل ہو اس حکم کو چھوڑ دینا، جو آسان ہو ان کو کر لینا۔ تو اس پر پھر اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے کہ بھی یا تو سارے کے سارے احکام پر عمل کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اگر عمل نہیں کرتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، سارے کے سارے کچل کے مر جاؤ گے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب یہ وادی تیہ میں تھے، سرگرداں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا نا، فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، جو چیزیں زمین اگاتی ہے اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم وہ تمام چیزیں ہمیں دستیاب ہوں، مہیا ہوں، پیاز، گیہوں وغیرہ۔ تو پھر اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جائے جس میں ساری چیزیں ملیں گی، لیکن داخل ہونے کی شرائط اللہ نے فرمایا تھا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا، تو کوئی لوٹ پوٹ کے داخل ہو رہا تھا، اور ایک لفظ اللہ نے بولنے کے لیے کہا تھا کہ سارے حتہ کہہ کر داخل ہونا، حتہ کا معنی بخشش تھا، تو اللہ سے یہ لفظ کہہ کے اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس جو ہے شہر کے اندر داخل ہونا، لیکن انہوں نے ایک تو سجدہ کر کے داخل ہونے کا جو حکم تھا اس کو بھی پس پش ڈالا انہوں نے، اور لوٹ پوٹ ہو کے داخل ہونے لگے۔ دوسرا اللہ نے کہا تھا حتہ، لفظ حتہ کہہ کر داخل ہونا،
لیکن یہ حتہ کے بجائے حنتہ کہنے لگے یا حبہ کہنے لگے، یعنی کھانا، اس کا مطلب بھی تھا گیہوں کا دانہ یعنی گندم کا دانہ۔ تو اسی چیز کا تذکرہ ہے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، جب ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ تم دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تم نہ زیادتی کرو ہفتے کے دن میں۔ تو یہ اصحاب سبت کے بارے میں ہے، جس کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جنہوں نے ہفتے کے دن جن کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، تو ان کو یہاں پر اجمالاً مینشن کیا جا رہا ہے، اجمالاً ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا تھا ان تمام چیزوں کا اقرار کروا کے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو اللہ فرما رہے ہیں تو آج ان سے جو نبوت کا جو منصب اس نسل کو عطا کیا گیا تھا وہ چھینا اس وجہ سے گیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کا توڑ دینے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے اس عہد و پیمان کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور کس وجہ سے چھینا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے چھین لیا، اور کیا وجہ ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہر چیز سے۔ وقولہم، اور ایک اور وجہ بھی ہے، اور ان کا کہنا، جب ان کو بات سمجھائی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام لے کر آ جاؤ، یہ اسلام وہی اسلام ہے جو تصدیق کر رہا ہے تمہارے نبی کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری شریعت کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر تم ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں پڑے ہوئے ہیں، جتنی مرضی نصیحتیں کر لو، اب ہمارے دل پہ وہ اثر انداز ہونے والی نہیں۔ تو وہ دل پردے میں نہیں ہوئے پڑے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اس لیے اس نسل میں سے، اس قوم میں سے بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کی کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کا یہ کہنا جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا تھا کہ اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے بہتان لگایا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، مریم علیہ السلام کی ذات پر، کہ یہ معاذ اللہ یہ عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ ابن مریم، یہ ولد الزنا ہے۔ تو یہ ان کا یہ قوم یہود نے جو ہے ان کے اوپر یہ الزام لگایا، یہ بہتان باندھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تو یہ جو ان کو ہر سلطنت، ہر جگہ حکومت، مال سے اور عزتوں سے، ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے کفر ان پر طاری کر دیا گیا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور محتاجگی ان پر طاری کر دی گئی قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو اس کی وجوہات یہ بیان ہو رہی ہیں، پیچھے جو وجوہات ہوئیں کہ اللہ سے وعدہ کیا وہ توڑ دیا، اللہ کی آیت کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑ چکا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ، کفر کیا انہوں نے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام پر ان کا بہتان باندھنا، ان تمام وجوہات کی وجہ سے ان کو محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان پر طاری کر دی گئی۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے تو قتل کر دیا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو کہ اللہ کا رسول تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ،
نہ اس کو صلیب پر لٹکایا، سولی بھی نہیں چڑھایا اسے، ولیکن شبیہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، معاملہ ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا۔ اس کی تفسیر جو آپ حضرات کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کسی آیت کے تحت بیان ہوئی تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مریم میں تذکرہ آیا کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی گئی، اور انہوں نے یہودیوں نے اس شخص کو پکڑ کے سولی پر لٹکا دیا۔ تو ان کو پوری امید تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر لٹکایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ اسی معاملے کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو سولی لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اٹکل کی پیروی کرنے کے، گمانوں کی پیروی کرنے کے، یعنی صرف ان کے گمان اور ان کا خیال ہی ہے، ان کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ، یقینا اللہ نے پھر اس کلمے کا اعادہ کیا کہ یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ اچھا جی، کیا ہوا تھا پھر قتل نہیں کیا تھا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن، ان یہاں پر نافیہ ہے، منفی کے لیے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے۔ موت سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ جب موت کو دیکھ لے گا تو اس وقت ایمان لانا شروع کر دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ایمان والے قیامت والے دن ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ان من الذین ہادو، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے جو یہودی ہیں، یہ اس ظلم کی وجہ سے، جو ظلم انہوں نے اپنی جانوں پر کیا، جو ظلم انہوں نے کفر و شرک کو اپنانے کی وجہ سے اپنی ذات پر کیا، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات، ان پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی۔ اور ان کا یہ عمل کہ یہ اہل کتاب تھے، چونکہ مضبوط دین والے، مستحکم دین والے مانے جاتے تھے، جب ان کا انکار لوگ دیکھتے تھے تو لوگ بھی اسلام کا انکار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے، یہ ان کے انکار کی وجہ سے، وَبِصَدِّهِمْ، ان کا روک دینا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیراً، بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کے دین سے یہ لوگ روکتے تھے، اپنے عمل کی وجہ سے، بے جا اعتراض کرنے کی وجہ سے، اور وہ منصوبہ بندیاں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ، رات کو اس کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو۔ تو ان اعمال کی وجہ سے لوگ کہیں گے بھئی اگر یہود جو مضبوط دین والے لوگ ہیں یہ اس اسلام کا انکار کر رہے ہیں تو ہم کیسے اس اسلام کو قبول کر لیں۔ تو یہ ظلم انہوں نے اپنی جان پر کیا، اسلام کو کوئی نقصان اس کا نہیں پہنچا، انہوں نے پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کے اعمال یہ تھے کہ أَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا سود کا لین دین تھا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سود کے لین دین سے ان کو روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کا کھانا، أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کے مال کو، بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کو کھانا، اس وجہ سے بھی یہ بدعمالیاں بھی ان کے اندر جاری رہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری بدعمالیاں کر لی، دنیا میں ذلت اور محتاجگی ہے،
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ لیکن الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، منہم ان میں سے، ان میں سے جو علم میں پختہ، سارے یہودی تو ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں، بعض ایمان بھی لے کر آئیں لیکن ان کی تعداد اگرچہ ان کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اللہ فرما رہے لیکن الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے مومن لوگ جو ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ تو ہر اس کتاب اور ہر اس حکم پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ان کے حقوق اللہ میں یہ کیسے ہیں؟ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکات، زکات کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر خالصتاً ایمان رکھنے والے ہیں، والیوم یوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو ان صفات کا حامل ہوگا، اولئک، یہ وہی لوگ ہوں گے، سنؤتیہم، کہ عن قریب ہم ان کو ضرور دیں گے، اجرا عظیما، بڑا اجر جو کہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی احباب کو؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین، وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھی ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ ذات کی دعائیں۔ اللہ جزاک سلامت اللہ، رکھے استاد جی۔ آمین۔ اچھا جی، عقیدہ نمبر 103 سے تھا نا؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ عقیدہ نمبر 102 یہ ہے، وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَثَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جماعت کو، اس کو، جماعت کو، جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت سے مراد ہے اہل سنت والجماعت۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا، یا رسول اللہ جماعت کیا ہے؟ من ہی ہے یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت یہ چونکہ ما انا علیہ واصحابی پر ہے، اس لیے یہ فرقہ ہے جو مراد ہے۔
تو فرمایا ہم جماعت کو حق سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، والفرقۃ زیغا وعذابا، اور فرقے کو، تفرقہ بازی کو اور درمیان میں جدائی ڈالنے کو زیغ کہتے ہیں، کجروی کو، ٹیڑھا پن، اور عذاب سمجھتے ہیں۔ اجتہادی اختلاف علماء میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ جو اجتہادی اختلاف ہے نا، وہ اجتہاد کے جو اصول ہیں ان کے مطابق، اس کو تفرقہ نہیں بولا جائے گا۔ صحابہ میں بھی یہ رہا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، فقہاء کرام۔ یہاں جو تفرقہ بازی جو مراد ہے نا، وہ ہے جو اصول دین کے اندر و عقائد کے اندر اختلاف یا فروعیات میں اختلاف ہو، لیکن اس کی وجہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہ ہو، بلکہ اس کی وجہ ذاتی کو نفسانی خواہشات۔ اسی طرح اس اختلاف میں پھر اتنا بڑھا جائے کہ جنگ و جدال اور سب و شتم، گالی اور گالم گلوچ اور برا کہنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ تو قرآن و حدیث میں جہاں بھی تفرقہ بازی کی مذمت کی گئی ہے تو وہ تفرقہ وہی مراد ہے جو اوپر بتایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ باقی مفسرین، آپ تفسیر پڑھتے ہیں، بعض علماء کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، بعض کی کچھ اور ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی مطالب میں رائے بدلتی ہے۔ اسی طرح فقہ کتاب آپ نے پڑھی، آگے بھی پڑھیں گے، مذاہب اربعہ، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اسی طرح صوفیاء کرام ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، اپنا اپنا ذکر ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 103 ہے، وَدِينُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، اللہ کا جو دین ہے نا، آسمان میں زمین میں صرف ایک ہے، دین الگ الگ نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو، ہاں چلو اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے جس دین کو پسند کر چکا ہوں، جس پر راضی ہو چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس کا نام وہ اسلام۔ قرآن پاک کے اندر جہاں دین کا لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ اصول اور احکام کے لیے بولا جاتا ہے، احکام مراد ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے سب کے اندر، اسی طرح لفظ شریعت، لفظ مذہب، مختلف الفاظ چلے آئے ہیں۔ تو دین سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی تھا۔ اب رہا اسلام کیا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے، اصطلاحی لفظی معنی، یہ لغوی معنی یا ڈکشنری والا معنی، وہ کیا ہے جی؟ فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں جو ان کے اتباع کرنے والے ہوتے تھے، فرما برداری کرنے والے ہوتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو فرما بردار تھے۔ اس اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے اور ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان کہلائیں، اور ان کا دین دین اسلام تھا۔ اور بعض مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے
کہ یہ لفظ خاص دین محمدی کے لیے بولا جاتا ہے، شریعت محمدیہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ لفظ خاص ہو جائے گا دین محمدی کے لیے۔ عقیدہ نمبر 104 یہ ہے، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ ہمارے دین میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ غلو کہتے ہیں افراط کو، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر جانے، اور تقصیر کہتے ہیں تفریط کو، یعنی حد سے زیادہ نرمی کر جانے کی، سستی کر جانے۔ تو فرمایا جو دین ہے نا، یہ غلو، حد سے تجاوز، اور تقصیر ہے، حد سے زیادہ کمی، ان کے درمیان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کا جو ہر حکم ہے وہ اعتدال والا ہے، وہ متوسط ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ میں نے مثال آپ لوگوں کو دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کپڑا جو ناپاک ہو جاتا تھا اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں چوتھائی مال ادا کرنا پڑتا تھا، مطلب 100 میں سے 75 روپے، ٹھیک ہے۔ اور جو شریعت عیسویہ تھی، عیسوی تھی، اس میں حد سے زیادہ نرمی اور آسانی تھی، شراب بھی حلال تھی، سور اور مردار کا گوشت جو ہے وہ بھی حلال تھا، جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کر دے تو بھی قصاص واجب نہیں ہوتا تھا۔ تو شریعت محمدیہ بینہما ہے، دونوں کے درمیان میں ہے۔ خیر الامور اوسطھا، معاملات میں سب سے بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ درمیانی معاملہ ہوتا ہے۔ وبین التشبیہ والتعطیل، اور اسی طرح کیا فرمایا؟ تشبیہ اور تعطیل کے درمیان میں، تشبیہ اور تعطیل کے درمیان میں۔ دیکھیں فرقہ مشبہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں ان کا جو عقیدہ تھا اس میں افراط ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ان مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور جو تعطیل یعنی فرقہ معطلہ ہے ان میں تفریط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے درمیان میں اسلام ہے، ٹھیک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جسم جہاد ان سب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جن صفات کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسی طرح فرمایا کس کے درمیان ہے؟ بین الجبر والقدر، قدریہ اور جبریہ ان دونوں کے فرقوں کے درمیان میں ہے، جبریہ بھی حد سے تجاوز ہے اور قدریہ بھی۔ وبین الامن والیاس، اور اسی طرح امن امید، یاس نا امیدی، اس کے درمیان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان آپ حضرات نے سنائی، فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ مکمل ہی خوف میں بندہ چلا جائے، اللہ کی رحمت سے اور فضل سے نا امید ہو جائے، یا مکمل ہی امید لگا بیٹھے، بھروسہ کر بیٹھے، اور خود اپنے آپ کو اعمال سے بھی پیچھے ہٹا لیں، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا عقیدہ نمبر 105 اور آخر میں جو خاتمہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھ لیں گے، امید ہے کل کچھ ساتھی بھی آ جائیں گے، تو جمعے والا دن ہے انشاءاللہ، اس میں اس کو مکمل کر دیں گے، ٹھیک ہے بھائیوں؟ جی استاد جی ایک بات کرنی تھی، اجازت ہو؟ میں نے کہا ایک بات کرنی تھی اگر اجازت ہو۔ جی جی فرمائیں۔ جب استاد گزارش یہ ہے کہ اپنا کوئی کافی مطلب ٹائم ہو گیا ہے، وہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کا پروگرام وہ جمعے والے دن ہفتے میں ایک دفعہ کیا کریں، مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں، لیکن وہ ابھی تک وہ پروگرام ہوا نہیں ہے جس میں کوئی بیان وغیرہ بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو، تو وہ آج تک کوئی پروگرام ہوا نہیں ہے، تو کل جمعہ بھی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کا بنا لیا، پروگرام اچھی بنا رائے ہے، دیتا۔ بہت اچھی رائے ہے، موقع محل کے اعتبار سے بات کی آپ نے،
بہت اس اچھی میں رائے ہے. مطلب 15-15 منٹ معذرت چاہتا ہوں، وہ مطلب کلاس کا بھی نا مطلب سبق ضائع ہو، وہ 15-15 منٹ کی کلاس کر لے تو اس کے بعد جو ہے نا مطلب پروگرام ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں؟ بہت بہتر ہے. نہیں ناغہ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوشش ہوتی ہے کیونکہ پہلے 5 دن ہوتے ہیں، کوشش جی ہوتی جی ہے اس میں ناغہ نہ ہو کسی بھی طرح سے، الا یہ کہ کوئی عذر آ جائے. تو نہیں وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں ساتھیوں سے ذرا کہیں، اور جو ساتھی بات کرنا چاہیں ان کا آپس میں بھی بات ہو جائے گی، اور کچھ دوسرا ترغیبی سر بات بھی گزارش یہ انشاءاللہ ہے تعالیٰ. کہ آپ بیان بھی اگر کر دیں کل تو بہت اچھا ہو جائے. بیان تو نوید بھائی کیا ہوتا ہے، بس بات ہی کرنی ہوتی ہے، ہم نے ساتھیوں میں آپس میں جو دل میں بات ہوتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اس کو آپ بیان سمجھ لیں، ترغیب سمجھ لیں، یا کلام سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی کر لیں گے. اور ساتھی جو ساتھی تیار ہیں تلاوت کے لیے، نعت کے لیے، وہ بھی ہو جائیں، چلے تھوڑا سا حال احوال بھی ہو جائیں گے، اور جی استاد. آپس میں تھوڑی سی اشاشت اور بشاشت بھی آ جائے گی انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ. اور چلیں جی ٹھیک ہو گیا پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ کتاب کل ختم ہو جائے گی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ علم النحو بھی ہماری تھوڑی رہ گئی ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کا اجرا شروع کریں گے. یہ مکمل کرنے کے بعد صرف کی ایک مرتبہ دوبارہ دہرائی کر دوں میں، 8 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اس کی دہرائی دوبارہ ہے. انشاءاللہ پھر استاد. کچھ مزید فائدہ پھر بھی ہو جائے گا. یعنی دیکھیں کچھ نہ کچھ سمجھ لیں، اگر ابھی آپ کو اس میں سے 30% سمجھ آئیے تو 40% تو پہنچ ہی جائیں گے نا ایک مرتبہ مذاکرے سے. جی جی استاد جی بالکل. ٹھیک ہے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب کی طرف سے. فی السلام امان اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی.